قطب ربانی شیخ لامکانی سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث سمدانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی بے پناہ درجہ و بلندی عطا کیا۔ آپ قرآن و حدیث کا جب باریک بینی سے آپ مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دی کہ دور دراز مقامات سے وہ مدد فرما سکتے ہیں اور فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ حضرات محترم شیخ ابو عمرو عثمان شریفینی اور شیخ ابو محمد عبد الحق حریمی نے بغداد میں 559 ہجری میں بیان کیا کہ ایک شنبہ ماہ صفر 555 ہجری میں ہم سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے پاس آپ کے مدرسے میں حاضر تھے۔ آپ اٹھے اور نالین چوبین میں وضو فرمایا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو زور سے نعرہ مارا اور ایک نالین لے کر ہوا میں پھینک دی، وہ ہماری نظر سے غائب ہو گئی۔ پھر آپ نے دوسرا نعرہ مارا اور دوسری نالین شریف ہوا میں پھینک دی، وہ بھی ہماری نظر سے غائب ہو گئی۔ پھر آپ بیٹھ گئے اور کسی کو پوچھنے کی جرأت نہ ہوئی۔ بعد ازاں 23 دن کے بعد بلاد عجم سے قافلہ آیا۔ وہ کہنے لگے ہمارے پاس حضور سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نظر ہے۔ پس وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا ان سے نظر لے لو۔ انہوں نے ہم کو 1 من ریشم اور تھان کے کپڑے اور سونا اور ساتھ میں نالین جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن پھینکے تھے۔ ہم نے ان سے دریافت کیا یہ نالین تمہیں کہاں سے ملی؟ انہوں نے کہا یکشنبہ 3 ماہ صفر کو ہم چل رہے تھے، ناگاہ عرب کے ڈاکو ہم پر ٹوٹ پڑے جن کے 2 گروہ تھے، 2 سردار تھے۔ انہوں نے ہمارا مال لوٹ لیا، ہم میں سے بعض کو قتل کر ڈالا اور وہ وادی میں تقسیم کرنے کے لیے نیچے کی طرف گئے اور ہم کنارہ وادی پر اترے۔ ہم نے کہا اگر ہم اس وقت شیخ محی الدین کا نام لیں اور بصورت سلامت اپنے مال میں سے کچھ نظر مان لیں تو بہتر ہے۔ پس جب ہم نے آپ کا نام لیا تو ہم نے 2 نعرے سنے جن سے جنگل گونج اٹھا۔ ہم نے ان کو خوف زدہ پایا۔ ایسا ہم لوگوں کو محسوس ہوا کہ دوسرے ڈاکو ان پر حملہ آور ہو گئے۔ پس ان میں سے بعض ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے آؤ آؤ اپنا مال لے لو، اور ہم پر ناگاہ کیا مصیبت ٹوٹ پڑی، وہ دیکھو یہاں تک جو دونوں ڈاکو کے سردار تھے وہ اسی جگہ فوت ہو گئے۔ پھر وہ ہم کو اپنے سرگروہ کے پاس لائے، ہم نے ان کو مردہ پایا۔ پس ایک کے پاس 1 نالین پانی سے بھیگا ہوا تھا، پس انہوں نے ہمارا مال ہمیں واپس کر دیا اور کہا کہ اس کا کوئی بڑا سبب ضرور ہے۔ ابو المعالی کا قول ہے کہ پھر میں شیخ ابو الحسن علی خباز کے پاس آیا۔ اس نے کہا میں نے شیخ ابو القاسم عمرو بزاز کو سنا کہ کہتے تھے کہ میں نے سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر رضی اللہ عنہ کو سنا کہ فرماتے تھے جس نے کسی مصیبت میں مجھ سے فریاد کی وہ مصیبت اس کی دور ہو گئی، جس نے کسی سختی میں میرا نام پکارا وہ سختی جاتی رہی، جس نے کسی حاجت میں اللہ کی طرف میرا وسیلہ پکڑا وہ حاجت اور ضرورت پوری ہوگی۔ اور جو شخص 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ اخلاص 11 بار پڑھے، پھر سلام پھیر کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور میرا نام لے اور اپنی حاجت بیان کرے، خدا کے حکم سے وہ حاجت
پوری ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بہجت الاسرار صفحہ نمبر 103 میں یہ واقعہ موجود ہے۔ یہاں تک ایک روز شیخ صدقہ بغدادی رضی اللہ عنہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی خانقاہ میں آئے اور بیٹھ گئے، اور دوسرے مشائخین بھی حضرت کی آمد کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب حضرت نکلے تو کرسی خطابت پر رونق افروز ہوئے اور کچھ کلام نہ فرمایا اور نہ قاری کو حکم دیا کہ کوئی آیت پڑھیں، مگر لوگوں میں بڑا وجد پیدا ہو گیا۔ شیخ صدقہ بغدادی رضی اللہ عنہ نے اپنے جی میں سوچا اور کہا، حضرت نے کچھ کلام نہیں فرمایا اور نہ قاری نے کچھ پڑھا، یہ وجد کہاں سے ہے؟ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ نے شیخ کی طرف نگاہ کی اور فرمایا، میرا ایک مرید بیت المقدس سے یہاں تک ایک قدم میں آیا اور اس نے میرے ہاتھ پر توبہ کی۔ حاضرین مجلس اس کی ضیافت میں ہیں۔ شیخ نے دل میں کہا، جس کا ایک قدم بیت المقدس سے بغداد تک ہو، وہ کس بات سے توبہ کرتا ہے، اور اسے پیر کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت نے شیخ کی طرف توجہ کی اور فرمایا، وہ جو ہوا میں اڑتا ہے توبہ کرتا ہے کہ پھر ایسا نہیں کرے گا، اور وہ محتاج ہے اس بات کا کہ میں اسے محبت الہی کا طریقہ سکھاؤں۔ پھر حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میری تلوار میان سے کھچی ہوئی ہے، میری کمان پر چلہ چڑھا ہوا ہے، میرے تیر نشانے پر پہنچنے والے ہیں، میرا نیزہ خطا نہیں کرتا، میرے گھوڑے پر زین کسا ہوا ہے، میں اللہ کی آتش سوزا ہوں، میں احوال کا سلب کرنے والا ہوں، میں بحر بے کنار ہوں، میں اپنے وقت کا رہنما ہوں، میں اپنے غیر میں کلام کرنے والا ہوں، میں محفوظ ہوں، میں ملحوظ ہوں۔ اے روزہ دارو، اے رات کے جاگنے والو، اے پہاڑ کے رہنے والو، پست ہوں تمہارے پہاڑ، اے صومعہ نشینو، منہدم ہوں تمہارے صومعے، اللہ کے امر کی طرف آؤ، میں اللہ کا امر ہوں۔ اے راستہ چلنے والو، اے مردو، اے پہلوانو، اے لڑکو، آؤ اور اس سمندر سے فیض لو جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ بیان سے ظاہر ہوا کہ حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ اپنے مریدین و معتقدین و محبین کی مدد کے لیے خواہ نزدیک ہوں یا دور ہوں ہر وقت تیار ہیں۔ اسی واسطے سلسلہ قادریہ میں وظیفہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیع للہ معمول ہے۔